ایم کیو ایم اور حکومتی وفد کی ملاقات خوشگوار ماحول میں ہوئی، جلد اپنے فیصلے سے آگاہ کریں گے۔ ترجمان ایم کیو ایم کا ایسا بتانا ہے۔ حکومتی وفد سے ہونے والی بات چیت پر رابطہ کمیٹی حتمی فیصلہ کرے گی، جلد بازی نہیں کریں گے اور اپنے مینڈیٹ کو اعتماد میں لے کر فیصلہ کریں گے۔ ترجمان ایم کیو ایم کی جانب سے اس ملاقات سے متعلق مزید کہا گیا کہ ایم کیو ایم جمہوریت اور پاکستان کا مقدمہ لڑ رہی ہے، جلد بازی نہیں کریں گے۔ تو ایم کیو ایم اور حکومتی وفد کی ملاقات ہوئی، ملاقات خوشگوار ماحول میں ہوئی، جلد اپنے فیصلے سے آگاہ کریں گے۔ ترجمان ایم کیو ایم کی جانب سے یہ کہنا ہے، حکومتی وفد سے ہونے والی بات چیت پر رابطہ کمیٹی حتمی فیصلہ کرے گی، جلد بازی نہیں کریں گے اور اپنے مینڈیٹ کو اعتماد میں لے کر فیصلہ کریں گے۔ ترجمان کی جانب سے یہ کہنا ہے، ایم کیو ایم جمہوریت اور پاکستان کا مقدمہ لڑ رہی ہے، تو ایم کیو ایم اور حکومتی وفد کی ملاقات خوشگوار ماحول میں ہوئی، جلد اپنے فیصلے سے آگاہ کریں گے، ایسا کہنا ہے ترجمان ایم کیو ایم کا۔ حکومتی وفد سے ہونے والی بات چیت پر رابطہ کمیٹی حتمی فیصلہ کرے گی، جبکہ جلد بازی نہیں کریں گے اور اپنے مینڈیٹ کو اعتماد میں لے کر فیصلہ کریں گے۔ ترجمان کی جانب سے یہ بیان جاری کیا گیا۔ ایم کیو ایم جمہوریت اور پاکستان کا مقدمہ لڑ رہی ہے، ترجمان ایم کیو ایم کی جانب سے یہ کہنا ہے۔ آپ کو بتائیں کہ ملاقات خوشگوار ماحول میں ہوئی، جلد اپنے فیصلے سے آگاہ کریں گے۔ ترجمان ایم کیو ایم کی جانب سے یہ کہنا ہے، حکومتی وفد سے ہونے والی بات چیت پر رابطہ کمیٹی حتمی فیصلہ کرے گی۔ آج ایک جانب کاف لیگ نے تحریک عدم اعتماد میں وزیر اعظم عمران خان کا ساتھ دینے کا اعلان کیا، تو اس کے ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ اپوزیشن جماعتوں نے اب بی اے پی کے 4 ارکان کو اپنے ساتھ ملا لیا اور انہوں نے حمایت کا اعلان کیا اپوزیشن کی۔ ایسے میں تمام تر نظریں ہیں ایم کیو ایم کے اوپر، جو کہ حکومت کی اہم اتحادی ہے۔ اپوزیشن کی جانب سے بھی ایم کیو ایم سے رابطے کیے جا رہے ہیں اور حکومتی وفود کی ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ تو ایم کیو ایم کو منانے کے لیے اپوزیشن اتحاد کے رابطوں میں بھی تیزی آ چکی ہے۔ اپوزیشن کے وفد کی ایم کیو ایم قیادت سے پارلیمنٹ لاجز میں ملاقات ہوئی۔ خواجہ آصف سعد رفیق، احسن اقبال، مراد علی شاہ اور دیگر رہنما شامل۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ اختر مینگل بھی ملاقات میں شریک ہوئے۔ خالد مقبول صدیقی، عامر خان، وسیم اختر، امین الحق اور دیگر متحدہ رہنما سے ملاقات جاری۔ ایم کیو ایم کو منانے کے لیے اپوزیشن اتحاد کے رابطوں میں تیزی آ گئی ہے۔ اپوزیشن کے وفد کی ایم کیو ایم قیادت سے پارلیمنٹ لاجز میں ملاقات ہوئی۔ خواجہ آصف سعد رفیق، احسن اقبال، مراد علی شاہ اور دیگر رہنما شامل ہیں۔ تو ایم کیو ایم کو منانے کے لیے اپوزیشن اتحاد کے رابطوں میں تیزی۔ اپوزیشن کے وفد کی ایم کیو ایم قیادت سے پارلیمنٹ لاجز میں ملاقات ہوئی۔ خواجہ آصف سعد رفیق، احسن اقبال، مراد علی شاہ اور دیگر رہنما شامل۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ اختر مینگل بھی ملاقات میں شریک تھے۔ خالد مقبول صدیقی، عامر خان، وسیم اختر، امین الحق اور دیگر متحدہ رہنما سے ملاقات جاری۔ ایم کیو ایم کو منانے کے لیے اپوزیشن اتحاد کے رابطوں میں تیزی۔ اپوزیشن کے وفد کی ایم کیو ایم قیادت سے پارلیمنٹ لاجز میں ملاقات، جبکہ خواجہ آصف سعد رفیق، احسن اقبال اور مراد علی شاہ اور دیگر رہنما بھی شامل ہیں۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ اختر مینگل بھی اس ملاقات میں شریک۔ خالد مقبول صدیقی، عامر خان، وسیم اختر، امین الحق اور دیگر متحدہ رہنما سے ملاقات جاری۔ مزید تفصیلات جان لیں گے ہمارے نمائندے یاسر ملک سے۔ یاسر ملک، کہیے گا تحریک عدم اعتماد کے معاملے پر اس کی کامیابی اور ناکامی کا انحصار اب زیادہ تر ایم کیو ایم پر ہے، رابطوں کا سلسلہ جاری ہے۔ جی بالکل، دیکھیں جو ایم کیو ایم ہے اب وہ ایک بڑی اہمیت جو ہے وہ اس معاملے میں اختیار کر گئی ہے، جہاں پر کاف لیگ کو حکومت نے منا لی ہے، تو اس کے بعد اب تمام تر جو نظریں ہیں وہ ایم کیو ایم کے اوپر لگی ہیں۔ متحدہ اپوزیشن کا جو وفد ہے اس نے ایم کیو ایم کے وفد سے ملاقات کی ہے۔ ملاقات پارلیمنٹ لاجز میں ہوئی ہے اور اس ملاقات میں تحریک عدم اعتماد اور جو سیاسی صورتحال ہے اس کے اوپر تبادلہ خیال کیا گیا ہے۔ ملاقات میں خواجہ آصف سعد رفیق، احسن اقبال اور وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ اور دیگر جو صوبائی وزراء ہیں وہ موجود تھے۔ بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سردار اختر مینگل بھی اس ملاقات میں موجود تھے اور ایم کیو ایم کا جو وفد ہے خالد مقبول صدیقی، امین الحق اور عامر خان سمیت دیگر لوگ بھی موجود ہیں۔ پیپلز پارٹی کی جانب سے اور اپوزیشن کی جانب سے جو متحدہ اپوزیشن ہے ان کی جانب سے تعاون کی اپیل کی گئی ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو تمام تر تحفظات ہیں ایم کیو ایم کے اور جو مطالبات ہیں ان کو بھی مانا جائے گا، اور اس سے قبل بھی کہا گیا کہ ایک تحریری معاہدہ جو ہے وہ بھی کر لیا جائے گا۔ تو اب یہ ایک انتہائی اہمیت کے حامل ہے یہ ملاقات،
جو کہ جو اپوزیشن لیڈر اور جو اپوزیشن کے جو قائدین ہیں اور جو رہنما ہیں وہ جا ملے ہیں متحدہ اپوزیشن کے ایم کیو ایم کے وفد سے، اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ پیپلز پارٹی نے اپوزیشن کا ساتھ دینے کی جو صورت میں ایم کیو ایم کو بڑی ایک پیشکش بھی کر دی ہے۔ ایم کیو ایم کو سندھ کی گورنرشپ دینے کی جو ہے وہ پیشکش کی گئی ہے پیپلز پارٹی کی جانب سے، اور اس کے ساتھ ساتھ سندھ کابینہ میں مناسب حصہ دینے کی بھی پیشکش کی گئی ہے۔ جی ایم کیو ایم کو کراچی اور حیدرآباد کی ٹھیک ایڈمنسٹریٹر ہے، ایم کیو ایم کو دونوں ہی جانب سے آفرز دی جا رہی ہیں، اب دیکھنا یہ ہے کہ ایم کیو ایم اپنا حتمی فیصلہ کیا سناتی ہے، اس کا سب کو انتظار ہے۔ یاسر ملک آپ کا شکریہ ادا کریں گے۔